اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضور نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا کیا جائے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں؟ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اپنے آپ کو چیک کرو، غلطی کہاں پر ہے؟ کیا تم نے ہر اس کام سے رک گئے ہو جس سے تجھے اللہ نے منع کیا ہے؟ کیا تم ہر وہ کام کر رہے ہو جس کا تجھے کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر یہ دو صفتیں انسان کے اندر آ جائیں تو انسان کو بن مانگے اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا جو اس کو چاہیے۔ یہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی کو سبق دیتے تو خالص سبق دیتے، خالی یہ نہ بتاتے کہ بس یہ پڑھ لو اتنی دفعہ، وہ پڑھ کے سر کھپا جائے اور کام نہ ہو۔ کام ہونے کی بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، جو شرطیں ہیں وہ میں نے آپ سے بیان کر دی ہیں۔ تو دعا قبول کروانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے سب سے پہلے جو وقت ہیں وہ ہے فرض نماز کے بعد، اذان کے بعد، بہت سارے ٹائم ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی بندے کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے وہی وقت ہے اس کی دعا قبول ہونے کا۔ دل جھک جائے، گردن تو ہم 5 وقت جھکاتے ہیں، جب بھی دل جھک جائے تو وہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے وہ بہت مجرب ہے۔ آپ سجدے میں سر رکھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ، اللہ الصمد 101 مرتبہ یہ پڑھ کر، یا مجیب الدعوات 101 مرتبہ یہ پڑھ کر اپنی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول کرے گا اور آپ کے اوپر اپنے انعامات کی، رحمت کی بارش بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ جو دل جھک گیا خالق کائنات کے سامنے اسی کو کامیابی ملتی ہے، اسی کو ہی سب کچھ مل جاتا ہے۔ ہماری شریعت، طریقت، حقیقت سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر دوستوں اپنی دعائیں قبول کرنی ہیں تو یہ 2 خصوصیات جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہیں، اس کے اوپر آپ غور کریں انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ سے، کہ گھر میں مجھے یقین ہے کہ جو بندہ بھی ایسے دعا مانگے گا، اس طریقے پہ چلے گا، اللہ اس کی مدد اور نصرت ضرور فرمائے گا، بن مانگے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ بات پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔